صدق اللہ العظیم۔ نہایت بات احترام لائق سب احترام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے نکاح کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، اور آج کے جمعۃ المبارک میں مختصر وقت میں ہم ایک اہم رشتہ میاں بیوی کے حقوق اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کوشش کرنی ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ نہ صرف سننا اور سمجھنا ہے بلکہ اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کو گھر تک پہنچانا بھی ہے۔ معاشرے کے بہت سے طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو ذمہ داریاں جانتا ہے لیکن وہ ادا نہیں کرتا جانتے ہوئے، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو جانتا ہی نہیں کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس نے کبھی سیکھنے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میری ذمہ داری ہے۔ بھئی اگر ہم کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تو ہم کئی لوگوں سے رائے لیتے ہیں کہ یار مجھے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے، لاس ہو سکتا ہے، ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، پھر کی طرف رکھا جاتا ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں ہم 10 لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ڈھونڈتے ہیں کہ یار وہ ہمیں صحیح گائیڈ کر دے ہمیں کیسے چلنا ہے۔ لیکن دینی معاملات میں ہم کبھی بھی ایسا اللہ ماشاء اللہ ہوا ہو یا آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ جس کی شادی ہوئی ہو اور شادی سے پہلے وہ کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھا ہو اور اس نے کہا کہ حضرت کو مجھے کتاب بتا دیں، شادی ہونے جا رہی ہے، نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہا، تو مجھے بتا دیں کہ کم سے کم میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور کیا حقوق ہیں، مجھے کس طرح سے زندگی آگے گزر بسر ہوگی۔ کبھی کوئی گیا ہے کسی عالم کے پاس؟ کبھی کسی نے سیکھنے کی کوشش کی ہو کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری ذمہ داریاں کیا بنتی؟ تو دینی معاملات میں ہم سیکھنا نہیں چاہتے، اور طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یار اچھا ایسا ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، یار میرے تو علم ہی نہیں ہے۔ تو جو نہیں جانتا وہ غلطی کرتا ہے، وہ زیادہ گناہ گار ہے۔ اسے سیکھنا چاہیے تھا، اس نے کیوں نہیں سیکھا؟ ایک طبقہ وہ ہے جو جانتا ہے اور ایک طبقہ نہیں جانتا۔ اب جو نہیں جانتا وہ یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا کہ میں تو جانتا ہی نہیں تھا، میں نے تو طلاق دے دی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو بیوی کا یہ حق مارا، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں، تو تمہیں کس نے بتانا تھا؟ جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ تم نے سیکھنا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ دنیاوی معاملات ہم سب جانتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس اتنا سا بھی وقت نہیں ہوتا کہ ہم وہ سیکھ کر اپنی اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ اسی حوالے سے مختصر وقت ہوتا ہے چند باتیں گوش گزار کرنی۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی یہ دونوں خوش ہوں تو پورا گھر ہی خوش ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو پورا خاندان خوش ہوتا ہے۔ رشتہ داروں میں جاتے ہیں تو ملنا بھی اچھا لگتا ہے جب میاں بیوی کا تعلق اچھا ہو، اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے جب میاں بیوی کا تعلق اچھا ہو۔ اور اگر میاں بیوی کا تعلق اچھا نہیں نہ تو گھر میں خوشی ہو سکتی ہے، نہ خاندان خوش ہو سکتے ہیں، نہ پھر رشتہ داروں سے ملنا اچھا لگتا ہے، اور نہ پھر اولاد کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے۔ بہت سادہ سے انداز میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ نوجوان اور خصوص جو جتنے شادی شدہ حضرات ہیں توجہ سے ان باتوں کو سمجھیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس نیت کے ساتھ بھی سنیں کہ یار اگر کہیں ہمارے اندر کمیاں ہیں، اور یقیناً ہیں، مجھ سمیت سب میں ہیں، تو ہم کوشش کریں گے آج سیکھنے کی، سمجھنے کی کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں ہم سے کوئی کمی ہو رہی ہے، تو ہم اس کو سمجھیں گے، نہ صرف بیان سمجھ کے سن کے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق المرء علی الزوج، شوہر پر بیوی کا حق کیا ہے؟ شوہر پر بیوی کا حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر جو خود کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلائے، اور جیسا لباس وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، مراد جتنا مہنگا لباس وہ اپنے لیے، جتنا اچھا لباس وہ اپنے لیے پسند کرے،
وہی پھر اپنی بیوی کے لیے پسند کرے. اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی بات ہو جائے تو ہر رشتے میں بات ہوتی ہے. بھائی باپ اور بیٹے میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ کا بھائی بھائی سے بھی تو جھگڑا کر لیتا ہے، خاندان میں رشتہ داروں میں دیگر معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو اس طرح میاں بیوی میں بھی انبن ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے اس کے چہرے پہ نہ مارے. اگر کوئی بات اس طرح بڑھ جائے تو نوبت آ جائے تو اسے مارا نہ. مارنا کوئی بہادری نہیں ہے. یہ جو احباب بہت سارا ایک طبقہ ہمارے اسی معاشرے میں ہے جو ظلم و ستم کرتے ہیں اپنی بیویوں پر، جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ڈنڈا اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں اپنی بیویوں کو، اور پھر وہ صبح بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے دوستوں میں ڈینگے مارتے ہیں کہ میں تو بالکل آسرا نہیں کرتا، بھائی چھوٹی سی غلطی ہوتی میں تو مارتا ہوں. تو یہ مردان کی نہیں، یہ تو نامردی ہونے کی نشانی ہے. تم اس میں کون سی بات کرتے ہو کہ تم مرد ہو کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا، عورت کو مارنا اور پھر ڈینگے مارنا کہ میں مرد ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مارنا کوئی بہادری نہیں ہے، اسے پیار سے سمجھانا چاہیے. گھر میں کئی معاملات ہوتے ہیں. اب اس بات پہ ذرا غور فرمائیے. میں بہت سادہ اور بہت سہل گفتگو کرنے کا عادی ہوں، آپ جانتے ہیں، بالکل اتر کے بات کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آنے کی، مخصوص سمجھانا ہوتا ہے. بعض اوقات غصے میں بھی کہہ جاتا ہوں تو مخصوص صرف آپ تک بات پہنچانا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. اگر آپ اسے سیدھا کریں گے نا تو وہ ٹوٹ جائے گا. کہ ہم کہیں گے بالکل جو ہم چاہتے ہیں ایسا ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پسلی کا حسن اسی میں کہ وہ ٹیڑھی ہے، سیدھی ہو جائے گی تو حسن بھی چلا جائے گا. اور اگر اس کو بالکل حالت میں چھوڑ دیں گے تو پھر وہ خراب ہو جائے گی. تو مقصود یہ تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پیار سے سمجھایا جائے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ کم عقل ہے مرد کے مقابلے میں. میں مثال آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ذرا سمجھائیے. بھائی ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے، سب کے لیے بچے عزیز ہوتے ہیں. اب اس بچے نے چھوٹی سی کو غلطی کی لیکن گھر میں اس نے نقصان بہت بڑا کر دیا. تو مجھے صرف کوئی اتنا بتایا کہ یار اگر بچے نے غلطی کی ہے، نقصان کر دیا ہے، تو کیا ہم اسے اپنے گھر سے نکال دیں گے؟ مجھے آواز سے بول رہے ہیں ماریں گے؟ اگر ہم ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کرتے تو دوسرا ہاتھ پکڑ کے کہتے یار بچہ ہے، کیا ہو گیا تم؟ یار اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا میرا. کہتے یار تم عجیب آدمی، وہ بچہ ہے، کام عقل ہے، اسے اتنا نہیں پتا. اب اسے مارنے سے تو ہم اپنے بچے کو جب وہ غلطی کر دے، بہت بڑا نقصان کر دے، تو ہم اسے مارتے نہیں ہیں، گھر سے نہیں نکال دیتے. دن میں غصہ کر لیا باپ نے، شام کو پھر دسترخوان پہ وہی محبت ہے، وہی پیار ہوتا ہے نا. تو عورت جو ہے وہ کم عقل ہے، اس کی چھوٹی سی غلطی پر یہ طلاق تک نوبت کیسے چلی جاتی ہے، مار تک نوبت کیسے چلی جاتی ہے. یا تو مرد نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں. یہ بات بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت کم عقل ہے تو آپ تو سمجھدار ہے نا، وہ ناقص عقل ہے، آپ تو ماشاءاللہ ذہین ہیں، تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ غلطی کرے گی، کہیں نہ کہیں معاملہ ہوگا، تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ اس کی اصلاح کریں. اور اصلاح کیسے ہوگی؟ پیار کے ساتھ. بچے جب غلطی کرتے ہیں تو ہم انہیں محبت اور پیار سے سمجھاتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ وہی مسئلہ پیار کے ساتھ سمجھائیں گے تو میرے خیال میں مار سے 1000 گنا بہتر ہوگا اور مسئلہ حل بھی ہو جائے. یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، اگر کہیں نہ کہیں ایسا کوئی معاملہ ہے جو یہ سمجھتے کہ نہیں ہر کام کا حل مار ہوتا. ہر جگہ پہ نہیں، بعض جگہ ایسے بھی معاملات ہو جاتے ہیں، دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات عورتیں بھی ضد کر جاتی ہیں، نہ مسئلہ بنا لیتی ہیں، ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ ماشاءاللہ اگر اکثریت کی ہم بات کریں تو پیار سے مسئلہ. اب دوسری بات، جب بھی کوئی معاملہ ہو گیا بیوی کے درمیان تو میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں، کچھ عادتیں تمہیں اچھی بھی لگتی ہوں، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، دیکھیں میں ہوں، آپ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم میں سے کامل تو کوئی نہیں ہے. کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں، یا میں گناہگار نہیں یا آپ نہیں. تو ہر شخص میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. اگر 2 خوبیاں ہمارے اندر ہیں تو شاید 5 خامیاں بھی ہمارے اندر ہیں. تو جس طرح لوگ ہم سے محبت ہماری خامیاں جاننے کے باوجود کرتے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کی خامیاں جانتے ہوئے بھی ان سے محبت کرنی چاہیے. اب آپ سوچیں کہ نہیں مجھے بالکل پرفیکٹ انسان مل جائے، وہ کوئی نہیں، سب میں کمی ہے،
سب میں الگ الگ اللہ نے خوبیاں بھی رکھی ہیں، کہیں نہ کہیں کمی بھی موجود ہے۔ تو جہاں کچھ عادتیں ناپسند ہوں، میرے محبوب نے فرمایا وہاں تمہیں کچھ عادتیں تو پسند بھی ہوں گی، تو اس وقت ان کا خیال کر لیا کہ وہ جب کوئی بات ہو جائے، گھر میں جھگڑا ہو، وہ عورت جو اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتے دار کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتی، جو تمہارے اٹھنے سے پہلے صبح اٹھ جاتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، جو تمہارے سونے کے بعد گھر میں سوتی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب میاں بیوی کہیں سفر میں جاتے ہیں، حالانکہ طاقتور مرد ہے، عورت کمزور ہوتی ہے۔ عورت کیا ہے؟ اور مرد تھوڑی طاقتور آواز نکالے نا، مرد کیا ہے؟ پتہ چلے مرد بیٹھے سارے سنے ہیں، مرد کیا ہوتے ہیں؟ طاقتور ہوتے ہیں، عورت کمزور ہے۔ لیکن کہیں جانا ہو نا تو مرد آگے آگے ہوگا۔ بچہ کس نے اٹھایا ہوتا پیچھے؟ طاقتور کون تھا؟ اٹھانا تو مرد کو چاہیے تھا، لیکن بچہ کون اٹھائے گا؟ بیوی اٹھائے۔ بھائی اگر ہم بائک پہ ہیں، چلے گاڑی کا مسئلہ الگ ہو گیا، بائک پہ مثال کے طور پہ ہم یہاں سے چلے کورنگی جا رہے رشتے داروں کے، اب میاں صاحب تو بائک چلا رہے ہیں تو پیچھے کون بیٹھا ہے؟ بیوی۔ اب دو بچے ہیں، ایک کو تو چلو بیچ میں ہم نے ایڈجسٹ کر دیا، اور چھوٹے والے کو کس نے اٹھانا؟ بولو نا اونچی آواز سے، اب آواز نکلنی چاہیے، بیوی نے اٹھانا۔ کورنگی تک اٹھا کے جائے گی، کورنگی سے واپس اٹھا کے لائے گی۔ میرے خیال میں ٹریفک کھلا ہو تو شاید پھر بھی گھنٹہ لگ جائے گا، اور ٹریفک جام ہو یا جو کراچی کے ٹریفک کا ماحول ہے تو شاید اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ عورت کمزور ہے، بچے کو اس نے اٹھایا ہوا ہے، ہم دوپہر میں گئے، کوئی مسئلہ تھا، رشتے داروں کے یہاں گئے، واپس آئے، آتے ہی گھر پہنچتے ہی شوہر پہلا آرڈر یہ دیتا ہے کہ جلدی سے ٹھنڈا پانی بناؤ، تو مجھے بتائیں کیا بیوی انکار کرتی؟ بولو نا، بناتی کہ نہیں بناتی شربت؟ وہ بھی تمہارے ساتھ اسی گرمی میں آئی ہے، تم بھی اسی کے ساتھ ہو، تو الگ الگ تو ایک ہی بائک پہ آئے نا بھائی۔ لیکن دیکھا جائے تو تھکی ہوئی تو عورت تھی، کیونکہ اس نے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اس بچے کو اس بازو پہ سنبھال کے رکھا، لیکن آپ نے آرڈر دیا کہ جلدی سے شربت بناؤ، لیکن بغیر شکوے کی وہ شربت بناتی۔ اب دوپہر کا وقت تھا، کھانا نہیں کھایا، اور جو مہنگائی کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے تو اب مہمان بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ چلو بھی مہمان آ جائے تو آپ تو مطلب دعوت دیتے بھی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، جو مہنگائی کا طوفان ہے اور معاشی جو بحران چل رہا ہے، اس پاکستان کی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے۔ تو اب پانی پیا تھا، کھانا نہیں کھایا، بھوک لگی ہے، تو شوہر نے فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ میں جلدی سے بھوک لگی، کھانا بھی بنا۔ وہ عورت کھانا بنائے گی کہ نہیں بنائے؟ بولو نا۔ کھانا کھانے کے بعد اب شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے بائک چلائی ہے، میں تھوڑا تھک گیا ہوں، تو تھوڑا میری ٹانگیں بھی دبا دو۔ اس کے باوجود بھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں ہوتا۔ تو کبھی یہ باتیں بھی تو سوچنی چاہیے، کون بتایا گا؟ دین بہت آسان ہے، اس کو سمجھیں۔ تو اس نے شکوہ نہیں کیا، وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میں کمزور ہوں، تم طاقتور ہو، بچے کو میں نے سنبھالا، شربت بنایا، ابھی آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں، آپ گرمی میں آئے تھے، پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے بیٹھ گئے، میں چولہے پہ 1.5 گھنٹہ گزار گئی ہوں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں ٹانگیں بھی دباؤں، لیکن وہ بغیر شکوے کے اپنے شوہر کی اطاعت کرتے وہ ٹانگیں دباتے۔ تو مرد کو جب غصہ آ جائے تو پھر وہ ساری باتیں بھول جاتا ہے۔ -0 کیوں؟ اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اس پر بھی کبھی سوچنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک حساس رشتہ ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس میں مثال دی تھی سمجھانے کے لیے، انہوں نے فرمایا عورت کی اگر کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہوں تو کچھ عادتیں تو میں اچھی بھی لگتی ہوں، تو جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر اس کی اچھی عادتیں دیکھ لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر۔ یعنی کہ باہر مسکرا لینا، آفس میں، گلی میں، مسجد میں لوگوں سے ملاقات کر لینا، ہنستے ہوئے بات کرنا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب تم گھر پہ آؤ تو تمہارے روب سے بچے چھپ کر کمرے میں نہ بیٹھ جائیں، بلکہ انہیں خوشی ہو، انتظار ہو کہ بابا آنے والے، بیوی کو انتظار ہو کہ سر کا تاج آنے والا ہے۔ تو ہم نے تو اپنے گھر میں ایک روب طاری کیا ہوتا۔ بعض لوگ دوستوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی مرد کو روب رکھنا چاہیے ورنہ عورتیں جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، ایک روب ہونا چاہیے۔ آفس میں وہ گپے بھی مار رہا ہے، آفس میں تالیاں بھی بجتی ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، دوستوں میں بڑا اچھا ماحول ہے، سیویو چلے گئے تو کہکے بھی لگ رہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اب وہ بیوی کے لیے صاحب بن گیا ہے،
کہ صاحب گھر میں آ گئے کوئی بات نہیں کرنا بوس. یہ بہت سے لوگوں کی سوچ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ گھر کا رویہ نہیں, بیوی کے ساتھ بالکل نہیں مذاق. بیوی بیوی ہوتی بس, اس کو اپنے لیول پہ بٹھانے, اس کو برابر میں لانے کی ضرورت نہیں. بیوی کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہمارے برابر بیٹھ کے بات کرے, پاؤں کی جوتی. یہ وہی جاہلانہ سوچ ہے جو عرب معاشرے میں تھی. اس جاہل سوچ کو جاہل لوگ پروموٹ کرتے ہیں. اہل علم پڑھا لکھا طبقہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. ہمیں دیکھنا چاہیے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتاتی. کیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ گھر میں کچھ اور تھا اور باہر کچھ اور تھا؟ حضور کی تو ساری زندگی, وہ گھر سے باہر یا گھر کے اندر ہو, وہ سب کچھ سب کے سامنے. جب بلکہ صحابہ کرام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امی جان, حضور کا اخلاق باہر ایسا ہے, گھر کے اندر کیسا ہوتا ہے؟ حضور کا مزاج, حضور کا رویہ, حضور گھر میں کس طرح کلام کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ایک جملے میں میری ماں نے دیا, اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن ہی تو حضور کا اخلاق ہے. یعنی جس طرح حضور باہر ہوتے ہیں اسی طرح حضور کا رویہ گھر کے اندر بھی. تو ایسا کیوں ہے کہ ہم باہر جو ہے وہ صاحب ہیں اور پھر گھر میں بھی صاحب بن کے جاتے ہیں؟ بھائی گھر والوں کے لیے گھر والے ہیں آپ, ایک گھر کے فرد ہیں. عہدہ, منصب, کوئی بوس ہے, کوئی مالک ہے, کوئی آنر ہے, کوئی جنرل ہے, کوئی کرنل ہے, کوئی ڈی ایس پی, کوئی ایس پی ہے, یہ سب باہر ہیں آپ. جب گھر جاتے ہیں تو بچوں کے لیے آپ والد ہیں, بیوی کے لیے آپ شوہر بن جائیں, تو وہاں وہ آپ کے ذہن سے آفس کیوں نہیں نکلتا, وہ عہدہ کیوں نہیں جاتا؟ ہم مذاق کریں اپنی بیوی سے روب دبدبا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی ازواج کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا, کس طرح حضور مزاح فرمایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, ایک دفعہ ہم ایک سفر سے واپسی آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں میری شادی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا, قافلہ آگے چلا گیا, ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے, تو حضور نے فرمایا عائشہ ہم دوڑ لگائیں. ہم عائشہ فرماتی میں دبلی پتلی تھی, میں نے حضور کے ساتھ دوڑ لگائی. اب ادب الفاظ دیکھیں کہ ہم عائشہ فرماتی کہ میں حضور کے قدموں سے آگے نکل گئے, تو میں دبلی پتلی تھی. کچھ عرصے کے بعد پھر ہم سفر سے کہیں سے واپس آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگائیں. اب یہ حضور کس سے بات کر رہے ہیں؟ اپنی زوجہ سے. عائشہ آج ہم پھر دوڑ لگائیں. اب عائشہ نے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی جب ہم نے دوڑ لگائی تو آج حضور مجھ سے آگے نکل گئے. تو جب حضور آگے تشریف لے گئے تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن والا بدلہ ہو گیا, اس دن تم اس سے آگے چلی گئی تھی تو اس دن والا بدلہ. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اما عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میرے گھر میں گڑیاں تھیں اور میں ان کے ساتھ کھیلا کرتی. بعض اوقات میری سہیلیاں بھی آتی تھی کھیلنے کے, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تو سہیلیاں خوف سے چھپ جایا کرتی تھیں. حضور تشریف لے آئے اور حضور مسکراتے ہوئے فرماتے تھے کہ عائشہ اپنی سہیلیوں کو بلا دو اور کھیلو ان کے ساتھ. یہ شادی کے بعد کا معاملہ ہے, شادی سے پہلے کی بات نہیں, شادی کے بعد بھی گھر کا امام. وہ کھانے پینے میں دیکھ لیں, کھانے پینے میں کس انداز سے محبت کا اظہار کیا حضور نے. ہمیشہ فرماتی جب ہم کھانا ساتھ کھاتے وہ گوشت, وہ بوٹی کو حصہ جو میں نے لیا اور میں نے اگر وہ بوٹی کھا کے تھوڑی چھوڑ دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی گوشت کا حصہ اٹھا کے خود کھایا کرتے ہیں. تو محبت کا انداز, یہ حضور نے محبت کرنا سکھائی ہے. حضور تو مزاح بھی فرما رہے ہیں, حضور محبت بھی فرما رہے ہیں, تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے کیا معاذ اللہ ہم کو بہت بڑی شخصیت ہے کہ گھر میں ہمارا رویہ. تو بہرحال یہ ایک موضوع الگ حقوق پہ بات کروں گا تو وقت چاہیے, تو میں نے تھوڑی سی مثالیں دی آپ کو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر عورت کی کچھ باتیں تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اچھی نہیں ہو, تو لہٰذا اگر کوئی بات ہو جائے تو اس سے مارا نہ کرو, اسے مارا. چوتھی بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے گالی نہ دیا کرو. بہت سے گھروں کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گالی. یعنی عورت سے غلطی ہوئی نہیں اور مرد نے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیا, گالیاں دینا شروع کر دی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ عورت کے دل میں ظاہر سی بات ہے محبت تو پیدا نہیں ہوگی نا, گالیاں سن کر نفرت ہی پیدا ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع فرمایا. بھائی جسم پہ زخم لگتا ہے تو اس کا علاج ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے تو بندہ بھول بھی جاتا ہے, لیکن جب زبان سے کوئی جملے نکلتے ہیں, جب وہ تیر بن کر لگتے ہیں نا تو پھر وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے کس وقت کیا کہا تھا. تو اس لیے گالی نہیں دینی چاہیے. اگر گھر میں میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مارو نہیں.
اسے گالی نہ دو. ہاں اگر بات ہے تو پھر گھر میں اس کا بستر الگ کر دو. یہ بہادری نہیں ہے کہ گھر میں کوئی بات ہوئی تو ہم نے بیوی کو فوراً اس کے گھر بھیج دیا. اس سے اس کے ماں باپ کا دل دکھے گا. رشتے دار 10 سوال کریں گے, پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ کیا ہوا, شوہر نے کیا کہا, کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا, بات کیا ہوگی. 10 سوال اس نے جواب دینا ہوگا, ایک ایک کو بتانا پڑے گا کہ ہاں یہ بات ہوئی تھی اس لیے میں گھر آیا, جو کتنی اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کیا جائے, وہ بھی گھر کے اندر. بچوں کے سامنے اسی طرح کا ماحول رہے, بچوں کے سامنے ماں باپ کو ویسی ہی بات کرنی چاہیے, ورنہ بچوں کی تربیت پر اثر پڑے گا. اگر ماں باپ آپس میں بات نہیں کریں گے تو بچے کیا سوچیں گے. اب ظاہر سی بات ہے, یا تو وہ ماما سے پوچھیں گے یا بابا سے پوچھیں گے. ایک طرف پھر بچوں کی توجہ بھی ایک طرف جانے لگتی ہے, یا تو ان کے دل میں والد صاحب کے لیے غلط فہمی آ جائے گی, یا پھر والدہ کے لیے غلط فہمی آ جائے گی, یا تو وہ امی کو غلط سمجھنے لگیں گے یا بابا کو غلط سمجھنے لگیں گے. تو لہٰذا جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اس کو بہتر سمجھ, بستر الگ کر دیا گیا. اور عورت جو ہے وہ مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی, پھر خود ہی صلح کا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم نے اسے بھگا دیا یا اسے مارا ہے, اور اس میں بہادری سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم نے مارا, ہم بہت بڑے بہادر ہیں, بہت بڑے, کہ چھوٹی سی بات ہوئی نہیں اور ہم نے اس کو مارنا شروع کر دیا. بس ایسا نہ کیا جائے, اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں. آپس کے اندر محبت, پیار, اگر چھوٹی سی کو بات ہو جاتی ہے تو اس پر تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے. اب یہاں میں دوسری طرف خواتین کے حوالے سے بھی عرض کروں گا. بھائی گھر میں شوہر آیا, میں نے غصے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ساری باتیں کی تھی, چھوٹی سی مثال, بات چھوٹی سی ہوتی ہے. اچھا مرد چونکہ حاکم ہے, اب ذرا تھوڑا سا یہ عورتوں کے حقوق پہ بات کی, اب 25 منٹ ہو گئے تو چند منٹ میں پھر میں نے مردوں کے حقوق پر بھی تھوڑا سا کلام کرنا ہے. اب آپ کے حقوق کی بات ہوگی نا تو اب چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی. ابھی تک بالکل اداسی چھائی ہوئی ہے, یہ سارے حق ادھر ہی جا رہے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, یہ جو کچھ لوگ ٹھیکیدار سمجھتے ہیں نا بیوی کو کہ گھر کے کام بھی کرے گی. اچھا پہلے دن ابھی شادی ہوتی ہے, پتہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے کسی عالم سے تو پوچھا نہیں, کسی کتاب کا مطالعہ تو کیا نہیں ہوتا, اب پتہ ہے نہیں کہ زندگی گزارنی کیسے, نکاح ہو گیا. اب بھائی صاحب مشورہ لینے چلے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس, فرینڈس, کہ یار بتاؤ یار شادی ہو رہی ہے, اب مجھے کیسے زندگی گزارنی. اب ان میں سے اکثر خود کمارے ہوتے ہیں, ان کو خود نہیں پتا ہوتا کیا ہوگا. اب انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے کہ چچا نے ایسے کیا تھا. ماموں جو ہے نا وہ اپنی بیوی پہ روک رکھتے ہیں, ماموں نہیں نکلنے دیتے, بھائی ہمارے ماموں بڑے سخت ہیں. اب جو جو اس کے ذہن میں تھا اس نے اپنے دوست کو بتا دیا. اس نے سمجھا شاید بیویوں کے ساتھ ایسے رہنا ہوتا ہے, یعنی سخت بننا. اب بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوتا ہے جس لڑکے کی شادی نہیں ہوئی نا, ماں بھی کبھی کبھی کہہ دیتی ہے اسے کہ تیری شادی ہوگی نا, بیوی آئے گی نا, پتہ لگ جائے گا تجھے. اب بچے کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بیوی نہیں لا رہا, میں کوئی مصیبت لانے والا ہوں, پتہ نہیں وہ آئے گی تو کیا ہو جائے گا. تو ذہنوں میں ہم نے ڈالا. بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے ماں اسے کہہ رہی جب تو سسرال جائے گی نا تب پتہ چلے گا ساس کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ. اب اس نے سمجھا کہ ساس کوئی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ظالم کردار ہے, وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا رویہ ہو. تو یہ تربیت ہم کیوں کرتے ہیں اپنے بچوں کو, یہ باتیں کیوں کرتے ہیں آپ. تو مقصد یہ ہے دوستوں سمجھانے کا کہ آپ جن جوانوں سے پوچھتے ہیں بیٹھ کر, انہیں خود نہیں پتہ زندگی کیسے بسر کرنی, وہ تو خود نہیں جانتے, آپ ان کی رائے لے کر اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس معاملے کے اندر دونوں طرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں محبت کے ساتھ چلنا چاہیے. کسی اہل علم سے پوچھنا چاہیے کہ میرے ذمہ داریاں کیا ہیں, مجھ پر حقوق کیا ہیں, اور مجھے کیا آگے لے کر چلنا ہے. تو آپ کے پاس دین بہت سب کچھ بتا رہا ہے. کتنی چیزیں اگر ہمیں اس ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے, لیکن ہم نے اپنا اب یہ جو احباب سمجھتے ہیں نا کہ جی بیوی آ گئی تو وہ سارے گھر کے کام کرے گی, ایک ذہن میں ہوتا ہے. بھائی اب اس میں گھر میں 3 بھائی بھی رہتے ہیں, 2 بہنیں بھی ہیں, امی ابو بھی ہیں. اب بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی, اب وہ عورت کے نصیب, ابھی پہلا دن ہے, اب اس کو یہ نہیں پتا کہ ابھی نکاح ہوا ہے, آج بات ہوئی ہے, ابھی میرا اسے اتنا تعلق نہیں بنا یا اس طرح کی محبت نہیں ہوئی, ایک دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. اب پہلے دن سے بات دوست نے کہا بھائی سر پہ نہیں چڑھانا, اس کو بتا رہا ہوں میں تمہیں, ہاں سر پہ نہیں چڑھانا, پہلے دن بتا دینا بھائی یہ کام کرنے کو, ورنہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں تمہیں نہیں پتا بہت چلاک ہوتی ہیں, پھر کام نہیں کرے گی. اب صاحب نے سنا تھا دوست سے کہ ایسے کرنا ہوتا ہے, اس نے پہلے دن بتا دیا کہ بھائی میرے امی ابو کی تو نافرمانی میں برداشت کروں گا, ان کے کام تو کرے گی. میرے 2 بھائی ہیں وہ صبح 7 بجے جاتے ہیں, ان کا ناشتہ بنے گا, پھر بھلے تو سو جا. اور چھوٹی بہن جو ہے نا وہ کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے, اس کے کپڑے بھی پریس کر کے دے دینا مجھے, بس یہ تیرا کام ہے. تو مجھے بتائیں, آپ سے پوچھتا ہوں یار, ہم گھر میں بیوی لائے ہیں یا ماسی؟
آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھ لیں، ضمیر زندہ ہے ہمارے، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے مرد یہ جانتے ہیں، ہماری بیویاں ہمارے گھر میں جو کھانا بناتی ہیں نا، شریعت نے یہ ذمہ داری بھی ان پہ نہیں رکھی، پتہ آپ کو؟ اب دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ کاش آپ کی بیویاں بھی یہاں ہوتی اور جمعے پہ وہ بھی بیان سن رہی ہوتی، اب یہ بیان کوئی نہیں مانگے گا، ریکارڈ ہو رہا ہے، ویسے تو ڈیلی میسج آتے ہیں، حضرت وہ پچھلا بیان دے دیں، وہ والا بیان مل جائے، دوست ہم نے کہا چلو کیمرہ لگا دو، کچھ باتیں پہنچا دیا کرو، اب یہ بیان کوئی نہیں سنائے گا گھر میں، نہ بتائے گا نہ کسی طریقے سے، آپ نے بھی پہنچائیں گے تو کلپ کے ذریعے میں پہنچاؤں گا اس کو، بات پہنچنی چاہیے نا، تو یہ باتیں بھی تو گھر میں جا کے بتانی چاہیے، یہ بھی تو میں پتا ہوں۔ اب کئی لوگوں کا فوراً وہ دماغ یار یہ کیا ہو گیا، اگر بیوی کو یہ پتا چل جائے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو بیچاری 8 لوگوں کا کھانا بناتی ہے، ذمہ داری سمجھ کے بناتی ہے، شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو باہر سے ماسٹری کا انتظام کرنا پڑے کچھ پڑے، عورت پر نہیں ہے کھانا بنانا، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، جب کھانا بنانا نہیں ہے تو کیا کپڑے دھونے ہوں گے اس پر؟ شریعت میں نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ ہاں، آپ تھوڑی سی دل میں نرمی پیدا کریں، وہ بیوی جو سارا دن بیچاری کام کرتی ہے نا، تھوڑی سی حیا میں بھی ہونی چاہیے کہ یار وہ سارا دن کام کرتی ہے، ہم ایسے بول کے آتے ہیں کہ جیسے ہم نے ماسی رکھی ہوئی، جواب لینا ہے اسے شام کو جا کے کہ بھائی تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کہاں مصروفیت تھی تمہاری؟ حالانکہ شریعت نے اس پر کھانا بنانا بھی، جب تمہارے کھانے بنانے کی ذمہ داری شریعت نے نہیں دی تو تمہارے بھائی کی ذمہ داری کس نے دی ہے؟ تمہارے باپ کی ذمہ داری کس نے دی اس عورت؟ تمہاری بہن کا کھانا کیوں بنائے گی وہ؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، اب شوہر نے حکم دے دیا ہے، شوہر نے اسے حکم دے دیا ہے، اب اگر وہ شوہر کا کھانا بنا رہی ہے تو یہ شوہر کی اطاعت میں کرتی ہے، تو یہ اس عورت کا احسان ہے کہ وہ کھانا بنا کے دیتی ہے، اور تو کھانا اٹھا کے ایسے پھینک دیتا ہے کہ آج یہ مسئلہ ہو گیا، نمک کم ہونے پہ تو اس پہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس عورت کو نہیں پتا نا، اسے پتا ہوتا کہ میرا حق کیا تو میرا آواز بلند کرتی، وہ سمجھتی شاید میرا کام ہی یہی ہے، ہمارا تو کھانا بنانا، کپڑے دھونا، بچے سنبھالنا، بس یہ کام بن گیا، تو شریعت نے اس پر کوئی پابندی اونچی بولے نہیں لگائی، تو کوئی بتا سکتا ہے ویسے گھر میں جا کے یہ بات؟ آج ایک بندے کی آواز آئی، اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی، ہاں ایک بندے کی آواز آئی ہے خالی انشاءاللہ، باقی نے کہا ٹھیک ہے بس یہ باتیں یہیں تک اچھی لگتی ہیں، آج کوئی جا کے گھر بتا دینا کہ آج ہم نے سنا، اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ کھانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، لیکن تمہاری مہربانی ہے بھائی، تم یہ سب کچھ کرتی ہو، اللہ تمہیں اس کی جزا دے، تو ہمت کر لینا، تھوڑا کہہ دینا، بیوی سے خوش ہو جائے گی۔ تو ہمارے ہاں یہ تو ایک بات طبی طور پر میں نے مزاح میں بھی کہہ دی، لیکن حقیقت بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر آپ کا کھانا بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، ساس سسر کی بات نہیں کرتا میں، جو ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت اچھی بات، لیکن یار دیور نندے اور ان کی ذمہ داریاں ڈالنا، ان کے کپڑے استری کرنا، ان کے جو ہے وہ جوتے صاف کر کے دینا، انہیں 7 بجے ناشتہ دینا، دوسرے دیور کو 9 بجے دینا، یہ اس عورت پر ظلم کرتے ہیں، آپ پوچھا جائے گا آپ سے، آپ ظالم ہیں اگر آپ یہ کرتے ہیں، آپ نے ظلم کیا اگر آپ نے کسی نے ایسا کیا ہوگا، وہ سب کی ذمہ دار نہیں ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے اس گھر کی کہ آپ اسے سارے کام لیں، جو اس کا حق ہے وہ آپ کا کھانا بناتی ہے آپ کے حکم کے مطابق، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے، تو یہ اس کی مہربانی ہے اس کو۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں سبحان، ایک بزرگ ہے دعوت پر، مرید کی دعوت پر آئے، جب کھانا لگا تو کھانا بہت لذیذ تھا، بزرگوں نے بہت خوش ہوئے، بہت ساری دعائیں دی۔ اب جب بزرگ جانے لگے نا تو اپنے مرید سے کہا کہ میری بیٹی کو بلاؤ، پردے میں بات کرو مجھ سے، اس نے اپنی گھر والی کو بلا لی، تو وہ بزرگ سے بات کرنے لگے تو کہنے لگے بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جزا دے، بہت لذیذ کھانا بنایا تھا تم، بہت اچھا کھانا، بہت سی جگہوں پہ دعوتوں میں جانا ہوتا ہے لیکن ایسے لذیذ کھانے کہیں کہیں ملتے ہیں، اور بہت اچھا کھانا بنایا بیٹا، اللہ آپ کو خوش رکھے، بس اتنی سی دعا دی بابا۔ تو بیٹی کی طرف سے جب جواب آیا نا تو اس کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ بابا جی نے کہا بیٹا میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں کہ تم نے کھانا اچھا بنایا، تم رو رہی ہو اس بات پر، کیا ہوگی؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ بابا بات یہ ہے 14 سال ہو گئے میری شادی کو، ان 14 سالوں میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایک بار بھی میرے شوہر نے بھی یہ کہا ہو کہ تم کھانا اچھا بناتی ہو، ایک بار بھی نہیں کہا۔ آج پہلی دفعہ آپ نے مجھے اس طرح بلا کر تو تعریف کی ہے تو میں روز بات پہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ کھانا اچھا بنا، میرے شوہر نے کبھی نہیں کہا۔ عورتیں بہت حساس ہوتی ہیں، میں نے پہلے کہا
جب حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ ناقص عقل ہیں، ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، تو آپ کے 2 جملے کہہ دینے سے ان کی دن بھر کی تھکاوٹ چلی جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم جب شام کو جائیں تو کھانے میں کیڑے نکالنے کی بجائے ہم اسے یہ کہہ دیا کریں کہ کھانا بہت اچھا بنا ہو۔ ٹھیک ہے کبھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، نمک کا مسئلہ ہے، مسالے کا مسئلہ، تو اب اس کا مطلب کوئی نہیں ہم ہاتھ چھوڑ دیں کہ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا۔ بھائی 15 سال سے تو کھا رہے ہو، آج ایک دن میں غلطی ہوگی تو کیا کرے؟ مطلب وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، جب تم انسان ہو تم سے ہو سکتی تو اس سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو عورت بڑی حساس ہے، 2-4 جملے کبھی کبھی تعریفی کلمات کہہ دیا کرو تو عورت بہت خوش ہو جاتی ہے، وہ محبت اور پیار کی پیاسی ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری تعریف کرے۔ بس آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں، وہ نہ کچھ اگلے جو چھوٹے جملے بھی اگر آپ اسے کہہ دیں گے نا، وہ سارا دن اس کا خوشی میں گزر جائے گا اور وہ اسی بات پہ خوش رہے گی کہ میرا شوہر بہت اچھا شوہر۔ تو غلط فہمیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم باس بن کے گھر جاتے ہیں، تو باس نہ بنا کریں، شوہر بن کے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا، الرجال قوامون، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا۔ اب اس کا حاکم ہونے کا مقصد ہرگز نہیں قرآن کی آیت ہے کہ مرد حاکم ہے اور فطری طور پر مرد کے اندر غصہ رکھا گیا ہے، کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کی طبیعت میں تھوڑا غصہ ہوتا ہے، تو فطرت اس میں غصہ اس میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس جو مرد چاہے گا وہی ہوگا، ایسا نہیں۔ اب مثال کے طور پر مرد حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ بس عورتوں کو ان کی کوئی بات کی اہمیت ہی نہ ہو۔ بھئی آپ گھر میں کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر رشتہ کرنا ہے، کوئی جگہ خریدنی ہے، تو اپنی بیویوں سے بھی رائے لے لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رشتہ ہے وہ ام المومنین حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے سے ان کے بھانجے سے کیا تھا۔ تو کبھی کبھی اپنی بیویوں کو بھی اپنے ان معاملات میں شامل کر لیا کہ رشتہ کر دے تو آپ کہنے کہ گھر کا بڑا میں ہوں، بیٹے کا رشتہ ہے یا بیٹی کا رشتہ، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ عورت کون ہوتی؟ عورت کیوں پوچھے گی مجھ سے؟ میں جو چاہوں گا، گھر کا بڑا میں ہوں۔ بھائی آپ بڑے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے رائے لے لیں گے تو اس کی خوشی کی انتہا ہو، خوش ہو جائے گی اس بات۔ آپ سے مجھ سے پوچھ لیں کہ اس خاندان میں ان رشتہ داروں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی دیکھ لیں، ملاقات کر لیں، تو پھر جو بھی فیصلہ ہو، فیصلہ چاہے آپ اپنی مرضی سے کریں، لیکن کم سے کم اس سے رائے لے لینا، اس سے پوچھ لینا، اس بات پر بھی خوش ہو جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو دونوں کو برابر برابر چلنا ہے، یہ دونوں کی طرف کی بات کی، پہلے میں نے عورتوں کو مردوں کی بتا رہا ہوں۔ اور یہ بات ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے تو یہ خواتین کے لیے شاید یہ بات آپ سنا دیں اس کو، بابا جی کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آ گئی۔ ایک شوہر جو تھے نا بہت غصہ کرتے تھے، بیوی بڑی تنگ تھی شوہر کے غصے سے، بہت زیادہ غصہ، بات بات پہ لڑنا، بات بات پہ چیخنا، گالیاں دینا۔ تو تنگ آ کر وہ ایک بابا جی کے پاس چلی گئی تعویذ لینے کی۔ بابا جی کو تھے، وہ کامل تھے، وہ آج کل کے بابے نہیں تھے، وہ کامل بزرگ تھے۔ تو وائف ان کے پاس چلی گئی کہ میرا شوہر اس طرح مجھے گالیاں دیتا ہے، بات بات پہ غصہ کرتا ہے، اور پھر میں آگے کو جواب دیتی ہوں، بات جو ہے وہ مار تک چلی جاتی ہے اور بات بڑھ جاتی ہے، اب میں کیا کروں؟ بابا جی نے بڑی حکمت سے جواب دیا اور کہا کہ میں تمہیں ایک تعویذ بنا کے دیتا ہوں، اب جب بھی تمہارا شوہر غصہ کرے نا تم نے آگے سے جواب نہیں دینا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ غصہ کرتے تو ظاہر سی بات ہے پھر میں بھی جواب دیتی ہوں، بات بڑھ جاتی۔ تو بابا جی نے کہا میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں، جب بھی تمہارا شوہر غصہ کرے تم نے وہ تعویذ لینا ہے اور جلدی سے اپنے دانتوں کے نیچے دبا دینا ہے، 15 منٹ تک کم سے کم دبا کے رکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب وہ تعویذ لے آئی، اب پھر دوسرا دن آیا، پھر شوہر نے غصہ کیا، اب اس نے کہا وہ جو بابا جی نے تعویذ دیا تھا اسے آزما کے تو دیکھو۔ اب اس نے وہ اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کے دبا لیا۔ اب شوہر جو ہے وہ اپنا غصہ جس طرح اس کا ڈیلی کا معمول تھا وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، گالیاں دیتا رہا، برا بھلا کہتا رہا۔ اب جھگڑا ڈیلی تب ہوتا تھا، نوبت مار تک جب جاتی تھی جب وہ عورت جواب دیتی تھی، اب آگے سے وہ جب جواب دیتی تھی تو بات بڑھ جاتی تھی، مرد ہاتھ اٹھاتا تھا۔ لیکن آج اس نے دانتوں کے نیچے تعویذ رکھا ہوا تھا، اب وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اب مرد کافی دیر تک چیختا رہا، برا بھلا کہتا رہا۔
اب جب اسے جواب نہیں ملا تو غصے کا وقت، تو اتنا میں نے غصے کے موضوع پہ خطاب کرتے ہوئے شاید آپ کو یاد ہو بتایا تھا کہ جب انسان غصہ کرے نا تو خالی اس کی ویڈیو بنا لیں، اسی کو بعد میں دکھاتے کہ بھائی یہ تمہاری ویڈیو، تو وہ کبھی یقین نہیں کرے گا کہ نہیں یار میں ایسا نہیں کہہ سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا. تو غصے میں انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے خود نہیں پتا ہوتا وہ کیا کرے. اور یہ چند لمحوں کا غصہ، اور اس کے بعد جب انسان کو عقل آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کیا. آج نماز اور روزے کے مسئلے کب پوچھے جاتے ہیں؟ طلاق کا مسئلہ زیادہ پوچھا جاتا ہے. اور ہر آنے والا شخص سمجھانے کے لیے ہمیں پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ حضرت مسئلہ یہ کہ میں غصے میں تھا، میں طلاق دینا نہیں چاہتا. تو میرے بھائی محبت میں طلاق دیتا کون ہے؟ کبھی بیوی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے تو کوئی نہیں کہتا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لہٰذا تمہیں طلاق. تو طلاق غصے میں ہوتی ہے. اب شوہر پہ ہے وہ غصہ کرتا ہے، وہ کافی دیر تک گالیاں دیتا رہا، برا بھلا کہتا رہا. اب جب وہ اس کا غصہ تھوڑا سا کم ہوا نا، وہ باہر چلا گیا. آدھے گھنٹے بعد جب وہ گھر آیا نا تو اسے احساس ہوا کہ یار میں نے غلط کیا، اور آج میری بیوی نے مجھے جواب تک نہیں دیا، پھر بھی میں گالیاں دیتا رہا، میں اسے برا بھلا کہتا رہا. اس بیچاری نے مجھے ایک جملہ بھی نہیں کہا آگے سے. اب اس کے دل میں خیال ہے، چونکہ غصہ کر چکا تھا، اب احساس پیدا ہوا، شرمندگی ہوئی. اس بات پر آ کر اس نے اپنی بیوی سے آج پہلی مرتبہ معذرت کی. اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہو کہ میں تمہیں گالیاں دیتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، چیختا رہا، لیکن تم نے کوئی بات کا جواب ہی نہیں دیا، مائنڈ ہی نہیں کیا اس بات. جب اس بات پہ کہا نا تو وہ عورت جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ بابا جی کا تعویذ کام آ گیا، بڑا اچھا تعویذ تھا. بابا جی نے جو تعویذ دیا تھا تو یہ تعویذ بھی اپنے گھر میں بتا دیں، سادہ سا نسخہ ہے، یہ تعویذ بھی اپنے گھروں میں بتائیں. بزرگ بیٹھے اپنی بچیوں کو بتائیں، بھائی بیٹھے اپنی بہنوں کو تعویذ بتائیں، انہیں بتائیں یہ تعویذ کہ بھائی جب شوہر غصہ کرے، شوہر کی فطرت میں غصہ ہے، مرد ہے وہ، گھر کا سربراہ ہے، وہ غصہ کرے گا تو بیوی کو چاہیے کہ اس لمحے اسے صرف کچھ نہیں کرنا، خاموشی اختیار کرنی. بات کہاں بڑھتی ہے؟ مرد نے صرف اتنا کہا کہ نمک کم ہے، عورت کو چاہیے تھا وہ جا کے نمک لے آتی اور مسکراتے ہوئے کہہ دیتی کہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن عورت بھی تو غلطی نہیں مانتی نا. تو اس نے آگے سے کہہ دیا ابھی باہر کے کھانے کھا کے اب تمہیں گھر کا اچھا ہی کہاں لگتا ہے، تمہیں تو ہوٹل کے کھانے جو اچھے لگے ہوئے، گھر کا تھوڑی اچھا لگے گا تمہیں. اب اس نے دو باتیں سنی، شوہر کو اور غصہ آ گیا، میں تم سے نمک کی بات کروں تو آگے باتیں سنا دی، کہ صحیح تو کہہ رہی ہوں میں. اب یہیں سے بات پڑی، اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، غصہ آ گیا، طلاق تک نوبت پہنچی، گھر الگ ہو گئے، بچے جگہ جگہ دھکے کھاتے پھرے. بات کیا ہوئی؟ نمک. تو مرد کو بھی چاہیے، ویسے یہ تعویذ مرد بھی کبھی کبھی استعمال کر لیا کرے، ضروری نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے. تو لیکن بچیوں کو، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بچیوں کو بھی سمجھایا کرے کہ غصہ جب شوہر کرتا ہے اس لمحے بچیوں کو خاموش ہو جانا چاہیے. وہ مرد ہے تو اس کے آگے جواب دینے سے ہی مسائل. دیکھیں اگر آپ یقین کریں یہ جتنی باتیں ہم نے ہنستے مسکراتے سنی اور سیکھی، اگر اللہ کرے یاد بھی رہ جائیں اور اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے. اگر مجھے بتائیں ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں تو مجھے ایمان سے بتائیں تو کیا پھر طلاق کی نوبت آئے گی؟ تربیت کی ضرورت ہے، دین سمجھنے کی ضرورت ہے. اب رہا یہ معاملہ، جو آخری حدیث مبارکہ یہ بات سن لیں اور پھر بات ختم کرتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت اہم مسئلہ، بات بڑی سادہ سی، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ تو آپ لازمی سنائیں گے، مجھے پتہ ہے اپنی عورتوں کو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے نا، آپ سنائیں گے. ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر سے جب گیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک میں تمہیں اجازت دوں گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا. وہ چلا گیا. کچھ دنوں میں اس عورت کے جو والد تھے اس کی طبیعت خراب ہو. اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن میرے شوہر کا حکم یہ ہے کہ میں جب تک نہ آ جاؤں گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مختار کل ہیں، وہ جسے چاہیں جیسے چاہیں نواز دیں. حضور نے فرمایا کہ تم چاہو تو چلی جاؤ، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو تمہارے شوہر نے کہا وہی کرو. کچھ دن گزرے، طبیعت مزید بڑھی، پھر پیغام بھیجا تو پھر یہی جواب ملا. اور کچھ دن گزرنے کے بعد والد کا انتقال ہوا. اب اس عورت نے پھر حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک میرے شوہر نہیں آئے اور حکم یہ دے کر گئے تھے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا. میرے والد کا انتقال ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں والد کا دیدار کر کے آ جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن بہتر یہی ہے جو تمہارے شوہر نے کہا تھا تم وہی کرو.
اب پہلے یہ پیغام بھیج رہی تھی تو شام کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو جس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے اور شوہر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اس اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے بھی بخش دیا ہے اور اس کے والد کو بھی بخش دیا ہے۔ اگر بیوی اطاعت کرے اس انداز میں، یہ باتیں ماں بہنوں کو سمجھانی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ شوہر کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ کیا بات! میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اگر اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورتیں اپنے مردوں کی اجازت کے بغیر باہر جاتی، گھر سے باہر قدم رکھتی، جب تک وہ گھر سے باہر رہتی ہیں اس وقت تک آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ آج تو عورتیں کہ چلی جاتی بچوں کو بابا کو نہیں بتانا، میں آ جاؤں گی خالہ کے یہاں جا رہا ہوں، پھپھو کے جا رہا ہوں، کسی کے بھی جا رہا ہے ایکس وائی زیڈ، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم رکھنا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عورت باہر قدم رکھے اور باہر جاتی ہے اور مرد کو یہ نہیں پتا، اس کا شوہر نہیں جانتا، تو زیادہ جب تک وہ اپنے گھر سے باہر رہتی ہے اس وقت تک آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، دونوں طرفہ میں نے بات کی ہے، آج کی جمعۃ المبارک میں چاہتا تھا کہ مختصر پیغام پہنچ جائے، کوشش کی ہے کہ شاید چند باتیں میں آپ تک پہنچا سکا ہوں آج اس عنوان کے حوالے سے اور بہت سارا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس جس طرح ہمیں سردی گرمی سے بچاتا ہے اس طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو تکلیف سے بچاتے ہیں۔ جس طرح لباس ہمارے جسم کے سارے عیب ڈھانپ دیتا ہے، ہمیں نہیں پتا کسی کے جسم پہ کیا نشان ہے کیا نہیں، تو اس لباس نے آ کے ہمیں زینت بخشی۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے جو ہوتے ہیں وہ عیب جو ہوتے ہیں نا، عیب وہ ہم راز ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں جانی چاہیے بات۔ شوہر میں کوئی عیب ہے، بیوی میں کوئی عیب ہے، اب یہ تو نہیں کہ شوہر کام پہ چلے اور وہ تو سہیلیوں کے ساتھ کیسٹ لگا کے بیٹھ جائے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے ایسا میرے پاس اتنے ظلم ہوتے ہیں، یا شوہر اپنی بیوی کے حوالے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ذکر کرے، یہ بھی مناسب نہیں۔ ہن لباس اللہ کو مان تم لباس اللہ ہو، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، یعنی جو بات بھی ہے اس نے تمہارے عیبوں پہ پردہ رکھنا ہے، تم نے اس کے عیبوں پہ پردہ رکھنا ہے۔ اور لباس کا مطلب زینت بخشنا بھی ہے۔ اگر مرد عورت کو سکون نہ دے سکے شادی کے بعد اور عورت نے مرد کو سکون نہیں بخشا تو پھر اس کا مطلب ہے نکاح کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ چند باتیں، ٹوٹے پھوٹے کلمات، دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کا صدقہ مجھے معاف فرمائے۔